صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنیف جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن میں بہت آیا ہے، اس کا معنی ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو کر رہ جانے والا۔ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے کہ جو اللہ کی ہر ناپسندیدہ چیز سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن میرے ان بندوں کے پاس شیاطین آئے، شیاطین نے ان کو ان کے دین سے برگلایا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کر رکھی تھیں شیاطین نے ان سے وہ چیزیں حرام کروائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کچھ حلال کردہ چیزوں کو شیطان بھی حرام کروا دیتے ہیں۔ انسانوں کو ایسی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ انسان اپنے لیے حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ حضور میرے لیے دعا کیجیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طیب مطعمک، کہ اطب مطعمک، کہ اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو، اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو، تکن مستجاب الدعوہ، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ایک بندہ کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے تو اس کی نحوست سے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، عبادت قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کا جو گوشت حرام اور ربا سود سے پرورش پایا ہو تو ایسے جسم اور ایسے گوشت کے لیے جہنم ہی زیادہ لائق ہے، اور وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو اس لیے یہ لقمہ حلال ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کہ جہاں ہمیں اللہ کی بندگی بجا لانی ہے، اللہ کی حرام کردہ اور منع کردہ اور چیزوں سے بچنا ہے، تو وہاں لقمہ حرام سے بچنا اور لقمہ حلال کا اہتمام کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور دیگر عبادات پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے حدیث سنی کہ ایک لقمہ حرام کے نتیجے میں 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کی کرائی عبادت بھی برباد ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام بڑا ضروری، اور یہی بات ہمیں قرآن حکیم میں ایک اور مقام سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک کام کرو۔ وہاں اہل علم نے یہ نقطہ رسی کی ہے کہ یہاں دو چیزوں کا حکم اکٹھے دیا جا رہا ہے، بظاہر ان میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں جوڑ موجود ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا جائے گا، لقمہ حلال کا اہتمام کیا جائے گا تو نیک عمل کی توفیق بھی ہوگی، اور اگر لقمہ حلال کا اہتمام نہیں ہوگا تو نیک عمل کی توفیق بھی چھن جائے گی، اور اگر کیا بھی جائے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لقمہ حلال کا اور عمل صالح کا آپس میں بڑا جوڑ ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور شیطان کے نشانات قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کی وجہ سے حلال کو حرام، حرام کو حلال مت قرار دو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن سے پرہیز کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے، نہ کہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔
इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशा, शैतान की इंसान दुश्मनी क्या है, ये है कि वो तुम्हें बुराई और बेहयाई ही का हुक्म देगा और अल्लाह की नाफरमानी ही की तरफ ले जाएगा, और इस बात का भी तुम्हें हुक्म देगा कि तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहो जो तुम जानते नहीं। अब ये अल्लाह के हलाल करदा को हराम करना, ये भी इसी में शामिल है कि ये भी अल्लाह पर ऐसी बात कहना है कि जिसका हमें इल्म नहीं। यानी अल्लाह ने तो वो चीज़ हराम नहीं करार दी और हम अपनी तरफ से हराम करार दे रहे। अल्लाह ने तो वो चीज़ हलाल नहीं करार दी, हम अपनी तरफ से हलाल उसको समझ रहे हैं। तो ये अल्लाह पर ऐसी बात कहना है कि जिसको हम जानते नहीं। ये इख्तियार भी अल्लाह ही का है, हलाल करना हराम करना, और इस पे हमें किसी दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं। तो शैतान ही इस तरफ गोया ले जाता है इंसानों को, और हम मुतनब्बह किए देते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, कहीं उसके पीछे लगकर इस तरफ न चले जाना और तहलील और तहरीम के इख्तियारात अपने कब्ज़े में न ले लेना और खुदाई दायरे इख्तियार में कहीं दखल अंदाजी न कर बैठना। ये आयात हमें भी झंझोड़ती हैं। हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि बहुत सी हराम चीज़ों को हम अपने लिए शीरे मादर की तरह हलाल समझते हैं, और बाज़ औक़ात उसमें इधर उधर के कलाबे मिलाकर कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह इसको हलाल ही किया जाए। हालांकि हमें हुक्म इस बात का है कि अगर कोई चीज़ हलाल और हराम के दरमियान में मुश्तबे है कि जिसकी हिल्लत हुर्मत वाज़े नहीं, तो उससे भी बचने का हुक्म है, उससे भी बचने का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात। हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े, अलबत्ता दरमियान में कुछ मुश्तबे किस्म की चीज़ें होती हैं। फमन इत्तक़ा शुबहात फ़क़द इस्तकमलल ईमान, जो इन मुश्तबे चीज़ों से बचा और उसने परहेज़ किया तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो इसलिए जब मुश्तबे चीज़ों से भी बचने का हुक्म है, तो फिर ऐसी चीज़ें कि जिनकी हुर्मत भी वाज़ेह है उनको हलाल करने की कोशिश और उसमें तावीलें, तो ये एक मोमिनाना तर्ज़ अमल नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें लुक़्मे हलाल का इह्तिमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हराम से बचाए।